السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آج ہم انشاءاللہ کتاب التوحید کا درس لیں گے، جس میں ہم نے سابقہ درس میں باب نمبر 2، جس میں توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا بغیر حساب میں جنت میں جائے گا، یہ باب ہم نے لیا تھا۔ اس باب سے متعلقہ آیات اور حدیث ہم نے لی تھی کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ آپ کے سامنے امتوں کو پیش کیا گیا اور نبیوں کے حوالے سے بیان کیا کہ اس طرح سے بعض ایسے بھی نبی تھے جن کے ساتھ کوئی ایک بھی نہیں تھا، اور پھر آپ کی امت کو پیش کیا گیا اور بتایا گیا آپ کو کہ آپ کی اس امت، ان کے علاوہ ان کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہیں کہ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو ان کے بارے میں پھر آپ فرمائیں کہ ان لوگوں کی کیا صفات ہیں۔ تو یہ تھا باب جو ہم نے پچھلے دفعہ لیا تھا۔ اس کے مسائل باقی رہ گئے تھے، ہم ابھی مسائل لے کر انشاءاللہ پھر اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ تو اس کے مسائل میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ توحید کے بارے میں لوگوں کے درجات و مراتب مختلف ہیں، اور یہ اس کے باب سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا بلا حساب جنت میں جائے گا۔ تو وہ اس طرح سے ہے کہ جنت میں جانے والے سبھی ہی توحید پرست ہیں، اور کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوگا جنت میں جانے والا کہ جو مشرک تھا۔ لیکن ان توحید پرستوں میں ہی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کا حساب بھی نہیں ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کا حساب ہوگا پھر جنت میں جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید میں لوگوں کے درجات مختلف ہیں۔ کوئی اعلیٰ درجات کے اوپر فائز ہوتے ہیں، اور جس کی مثال اللہ نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی دی ہے، اور کچھ دوسرے ہیں کہ جو توحید پر تو ہیں لیکن توحید کا وہ اعلیٰ ترین درجہ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اور وہ بھی اللہ کے ہاں ان کی بخشش مغفرت بھی ہے اور وہ بھی جنتی ہیں۔ تو جس طرح توحید کے درجات مختلف ہیں، ایسے ہی لوگوں کے جنت میں درجات بھی مختلف ہوں گے، اور یہ بات ہمیں اس بات کی تنبیہ کرتی ہے کہ انسان کو ضرورت ہے توحید کے اعلیٰ ترین تقاضوں کو پورا کرنے کی، تاکہ جنت میں بھی اعلیٰ ترین مقامات حاصل کر سکے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ توحید کے تقاضے پورے کرنے کا مفہوم بھی واضح ہوا ہے، اور وہ مفہوم کیسے واضح ہوا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کی 4 وہ عظیم صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو توحید کے حقیقت میں اعلیٰ ترین درجے ہیں اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کا انداز ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ آپ نے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل نہ ہونے والوں کی صفتیں بیان کی ہیں، یہ بھی وہ صفات ہیں کہ جو توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والوں کی ہوتی ہیں۔ تیسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مدح میں فرمایا کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، کہ جس سے معلوم ہوا کہ شرک سے پاک رہنا اور شرک سے بالکل مبرہ رہنا، یعنی کہ صرف کرنا ہی نہ شرک بلکہ شرک سے بالا تر رہنا اور مشرکوں سے بھی الگ تھلگ رہنا، ہاں یہ بھی توحید کے تقاضوں میں سے ہے جس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا مسئلہ،
اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اولیاء کرام کی بھی مدح فرمائی ہے کہ وہ شرک سے بیزار ہوتے ہیں، جس طرح کہ دوسری آیت میں ہم نے یہ پڑھی ہے والذین هم بربہم لا یشرکون۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں کہ جو کسی طرح کا شرک نہیں کرتے اور نہ ہی شرک کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ ہوتا ہے، نہ ہی مشرکوں کے ساتھ ان کے کوئی دوستیاں، ہمدردیاں، محبتیں ہوتی ہیں، بلکہ شرک سے مکمل طور پر بیزار اور لا تعلق ہوتے ہیں۔ پانچواں مسئلہ، دم اور جسم داغنے کے طریقہ علاج کو ترک کرنا توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ یعنی دم، لیکن دم کا لفظ جو یہاں پر ایک صرف یہ لکھا ہے کہ دم، بلکہ ہم کہیں گے دم کروانا، جبکہ دم کرنا جو ہے وہ جائز ہے بلکہ سنت ہے، اس کا توحید کے اعلیٰ ترین تقاضوں کو پورا کرنے میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جو چیز توحید کے اعلیٰ ترین تقاضوں کے یعنی کہ اس کے مخالف ہے یا اس کے منافی ہے، وہ کون سی ہے کہ دم کروانا۔ اگرچہ یہ بھی جائز ہے، لیکن اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس چیز کو چھوڑ دینا اور کسی سے طلب نہ کرنا، یہ ہے جو اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور ایسے ہی جسم کو داغنا کہ جس میں ایک سخت تکلیف ہے، اذیت ہے، تو اس سے بھی آدمی اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دے تو یہ بھی توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے میں سے ہے۔ ان اوصاف سے متصف ہونا ہی در حقیقت توکل ہے۔ توکل کا معنی، توکل کی جو صفت بیان کی گئی ہے ان لوگوں کی جو بغیر حساب کے جنت داخل ہونے والے ہیں، تو توکل کا حق جو ہے وہ کب ادا ہوتا ہے کہ جب آدمی ان اوصاف پر متصف ہوتا ہے، ان اوصاف سے متصف ہوتا ہے کہ وہ یعنی کہ نہ تو دم کرواتا ہے اور نہ ہی جسم کو داغ لگواتا ہے اور نہ ہی وہ کو بدشگونی لیتا ہے، تو یہ ہے جو حقیقت میں توکل کے سارے انداز ہیں، توکل کی حقیقت ہے۔ ساتواں مسئلہ، صحابہ کرام کے علم کی گہرائی اور ان کی حقیقت پسندی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ بلا حساب جنت میں جانے والوں کو یہ بلند مقام اور مرتبہ محض عمل کی بدولت حاصل ہوگا۔ یہ کہاں سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا آپس میں جو بات چیت کرنا ہے، چیمگوئی کرنا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر حساب کے جنت داخل ہونے والے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے حسب و نسب کا ذکر نہیں کیا، وہاں پر انہوں نے کسی مال و دولت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کس چیز کا ذکر کیا ہے کہ عمل کا۔ یا تو وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، اور یا وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہو کر انہیں شرک کا کوئی کام نہیں کیا۔ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا عمل، ان کا علم کتنا گہرا تھا۔ یہ بھی واضح ہوا کہ صحابہ کرام خیر اور نیکی کے کاموں میں کس قدر حریص تھے کہ جب انہوں نے یہ سنا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت داخل ہونے والے ہیں، تو فوری طور پر اس چیز پر بات چیت کرتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں کہ یہ کون ہیں، تاکہ وہ بھی ان میں شامل ہوں۔ اور نوواں مسئلہ، امت محمدیہ درجات کی بلندی اور کثرت تعداد کے لحاظ سے تمام امتوں سے افضل اور برتر ہے۔ جس طرح بیان ہوا تھا کہ اس امت کی تعداد بھی باقی امتوں سے کہیں زیادہ ہے اور ان کے درجات بھی بلند ہیں کہ انہی میں سے وہ 70,000 یا ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 کہ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں، تو کوئی شک نہیں کہ بغیر حساب کے جنت میں جانا ہی ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے اس امت کی کثرت۔ 10واں مسئلہ، موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی امت کی فضیلت بھی یہاں ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک افق کی طرف دیکھا اور بہت بڑی جماعت نظر آئی، آپ نے سمجھا کہ شاید آپ کی امت کے لوگ ہیں، لیکن آپ کو بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ 11واں مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام امتیں پیش کی گئیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ وہ لوگ اگرچہ زمین پر مرنے کے بعد زمین میں مل چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو کس طرح سے پیش کیا، اس میں اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اور 12واں مسئلہ،
ہر امت کو اپنے نبی کے ساتھ الگ اٹھایا جائے گا، کیونکہ آپ کے سامنے جو امتوں کو پیش کیا گیا تو ان کے نبیوں کے ساتھ پیش کیا گیا، جسے پتہ چلا کہ قیامت کے دن بھی ہر امت اپنے نبی کے ساتھ آئے گی، اور یہی قرآن کریم کا فیصلہ بھی ہے۔ اس سے فرماتا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جس دن ہم سبھی لوگوں کو ان کے امام، ان کے نبی کے ساتھ بلائیں گے، ان کو ان کے ساتھ حاضر کرنے کا حکم دیں گے۔ اور پھر مزید یہ بھی کہ 13واں مسئلہ، انبیاء کی دعوت کو بالعموم بہت تھوڑے لوگوں نے قبول کیا ہے، اور ہم کہیں گے بلکہ دعوت حق صرف انبیاء کی دعوت حق ہی ہوتی ہے، کہ ہمیشہ سے دعوت حق قبول کرنے والے تھوڑے لوگ ہی رہتے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ دعوت حق اس کے خلاف ہوتے ہیں، اس لیے دعوت حق کو اگر قبول کرنے والے تھوڑے لوگ ہوں تو اس سے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 14واں مسئلہ، جس نبی پر ایک بھی شخص ایمان نہ لایا وہ قیامت کے دن اکیلا ہی آئے گا۔ جی ہاں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ نبی اکیلا ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی ایک بھی آدمی نہیں ہے۔ 15واں مسئلہ، کثرت تعداد پر مغرور اور قلت تعداد پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قلت یا کثرت معیار حق نہیں ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی غلط فہمی کیا ہے کہ وہ کثرت کو دیکھتے ہیں کہ کثرت کس کے ساتھ ہے، اکثر لوگ کدھر ہیں، اور یہ غلط ایک تصور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کثرت کا جہاں بھی ذکر کیا ہے، وہ کثرت جو ہے وہ باطل کی طرف، کفر کی طرف اور بے راہروی کی طرف ہوتی ہے، اور حق والوں کا جہاں بھی ذکر کیا ہے تو ان کا ذکر جو ہے وہ تھوڑے ہونے کے اعتبار سے کیا ہے، اور اس لیے ہمیں کبھی بھی کثرت کو دیکھ کر جو ہے وہ دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ 16واں مسئلہ کیا ہے، نظر بد اور زہریلی چیز کے ڈسنے سے دم کرنا جائز ہے، بلکہ ان دونوں کا تو حدیث میں ذکر آیا ہے نام لے کر، اور اصل یہ ہے کہ ہر طرح کے کسی بھی تکلیف مرض سے دم کرنا جائز ہے، سنت ہے۔ 17واں مسئلہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے قول قد احسن من انتہا الی ما سمع، کہ جس نے اپنی شنید کے مطابق، یعنی جو اس نے سنا اس نے عمل کر لیا، اس نے اچھا کیا۔ سلف صالحین کے علم کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلی حدیث دوسری حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اس میں سلف صالحین کے علم کی گہرائی کیا ہے؟ اس مسئلے میں سلف صالحین کے علم کی گہرائی یہ ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ چلتے تھے، یعنی کہ اپنی منمانی کرنا، لوگوں کی باتیں سننا، بلکہ اس حدیث میں ہم نے 2 چیزیں پڑھی ہیں، اور دونوں ہی چیزوں کا تعلق جو ہے دلیل کے ساتھ ہے۔ جس صحابی نے دم کروایا اس نے بھی دلیل کے ساتھ دم کروایا، اور دوسری جس صحابی نے جو ہے وہ 70,000 کی صفتیں بیان کی، وہ بھی دلیل کے ساتھ بیان کی، اور یہ ہے حقیقت میں صحیح حق پر چلنے والوں کا منہج، کہ وہ دلیل کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور 18واں مسئلہ، سلف صالحین بے جا تعریف و ستائش سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کے شروع میں ہم نے جو پڑھا کہ جو اس تابعی نے کہا کہ میں نماز میں نہیں تھا، جب سعید بن جبیر نے پوچھا کہ رات کس نے ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا، تو حسین بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا لیکن میں نماز میں نہیں تھا، کہ کسی سننے والے کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں تہجد پڑھ رہا تھا۔ اور یہ ہے حقیقت میں حق پرستوں کا انداز، کہ وہ اپنی باتوں کو، نیکیوں کو حد الامکان چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ ظاہر کرنے کی کوشش۔ ان منافقوں کے اور باطل پرستوں کے برخلاف، کہ جو اپنی نیکیوں کی نمود و نمائش کرتے ہیں، اور جس کا نہیں بھی پتہ ہو اس کو بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اپنا نام لگانے کے لیے،
اور حقیقت میں آدمی کو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ چند لوگوں کو اپنی نیکی بتا بھی لے گا اور چند لوگوں کو اس کی نیکی کا پتہ بھی چل جائے گا تو اس کو کیا ملے گا سوائے چند تعریفی کلمات کے، اور وہ بھی تعریفیں وقتی طور پر ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے کبھی غلط چیز کے اندر، حرام کے اندر برکت نہیں رکھی۔ تو جو نمود و نمائش کرنے والے لوگ ہیں، ہاں دلوں کے اندر ان کے خلاف ایک نفرت باقی رہتی ہے لوگوں کے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا بھی اچھا بنا کے کیوں نہ پیش کریں۔ تو جس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ انسان کو اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، اپنے رب کے رضا کے لیے اس کے عمل ہونا چاہیے، نہ کہ بندوں کو دکھانے بتانے کے لیے اور ان کی تعریفیں حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو بندوں کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ اور 19واں مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انت منہم، کہ تو ان میں سے ہے۔ آپ کا یہ قول آپ کے صدق اور نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ یہاں یہ مسئلہ کیا ہے کہ صحابی نے جب کہا، عکاشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے، تو آپ میں کہ تو ان میں سے ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ کا اس کو یہ کہنا کہ تم ان میں سے ہو، کیا آپ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ وہ بات ہے جو غیبی بات ہے، غیبی چیز ہے، تو آپ یقیناً اللہ کی وحی کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اور جو آپ کے سچا نبی ہونے کی دلیل ہے۔ 20واں مسئلہ، اس میں عکاشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری محفل مجلس میں ان کے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ان کا بیان کر دیا۔ کوئی شک نہیں کہ ان کی بہت عظیم فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔ 21واں مسئلہ، بے وقت ضرورت تصریح کے بجائے اشارہ و کنایہ میں گفتگو کرنا جائز ہے۔ آپ نے عکاشہ کے بعد دوسرے آدمی سے صاف نہیں فرمایا کہ تو ان میں سے نہیں، بلکہ یہ فرما دیا کہ تو عکاشہ تم سے عکاشہ سبقت لے گیا۔ اس میں کیا ہے؟ ایک اشارہ کنایہ ہے ایسی چیز کا جو آدمی یعنی کہ بتانا چاہتا ہے، اگرچہ اس میں کھل کر واضح طور پر نہ بتایا جاتا ہو، کیونکہ کھل کر واضح طور پر بتانے میں بعض اوقات جو ہے نقصانات ہو سکتے ہیں، اور جبکہ اشارہ میں وہ چیز نقصان ممکن نہ ہو۔ 22واں اور آخری مسئلہ، عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دعا کی درخواست کرنے والے نے دوسرے آدمی کو بڑا احسن انداز کے ساتھ بٹھا دینے کی اور خاموش کرا دینے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اعلیٰ اور احسن اخلاق کے مالک تھے۔ یعنی عکاشہ کے بعد جب آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کیجیے، تو آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم ان میں سے نہیں ہو، اور نہ ہی کہا کہ تم ان میں سے ہو، بلکہ یہ فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت رہ گیا۔ اس میں آپ کی بہت بڑی حکمت عملی ہے، آپ کی بہت بڑی ذہانت کا بیان ہے کہ کس طرح سے آپ نے ایسا جواب دیا کہ جس میں نہ تو اس شخص کی حوصلہ شکنی ہوئی کہ تم ان میں سے نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی آپ نے اس کو بھی کہہ کر تو ان میں سے ہے وہ رستہ کھول دیا کہ اس کے بعد تیسرا اور اس کے بعد چوتھا شروع ہوتا۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور آپ کا اعلیٰ اخلاق و کردار۔ تو یہ تھے سابقہ باب کے مسائل جو ہمیں ذکر کرنے تھے۔ اس کے بعد ہم باب نمبر 3 لیتے ہیں، اور باب نمبر 3 میں ہے شرک سے ڈرنے کا بیان۔ شرک سے ڈرنے کا بیان، شرک سے ڈرنے کا بیان کیا ہے، یا اس باب کی مناسبت کیا ہے؟ سب سے پہلے اس باب کی مناسبت توحید کے ابواب کے بعد، کہ جس میں توحید کے بارے میں بیان کیا گیا کہ بنیاد ہے دین کے تمام اعمال کی، اور توحید کی اہمیت کو، فضیلت کو اجاگر کیا گیا۔ اس کے بعد توحید کے اعلیٰ ترین تقاضوں کو پورا کرنے والوں کا بغیر حساب میں جنت میں داخل ہونا بیان کیا گیا۔ تو اس باب میں اب شرک کا بیان ہوتا ہے کہ شرک سے ڈرنا۔ اس کی مناسبت یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ اس نے توحید کے تقاضے پورے کر دیے ہیں اور وہ پوری طرح سے توحید پر چل رہا ہے،
اور جس کے نتیجے میں کیا ہے کہ وہ شرک سے نڈر ہو جاتا ہے، اور بلکہ بعض اوقات کہتا ہے کہ میں تو شرک کر سکتا ہی نہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو بڑی خطرناک ہے۔ جب انسان اس کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ وہ تو برائی کر سکتا ہی نہیں، وہ تو ایسا کام کر سکتا ہی نہیں، تو یہ چیز جو ہے حقیقت میں شیطان کا وار ہے، کہ جس گھمنڈ میں، غرور میں شیطان جو ہے بندے کو ڈال کر اس کو تباہ کرتا ہے۔ اس لیے ہم پڑھیں گے اس باب کے اندر کہ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے جو توحید کے امام ہیں، ان کو بھی اپنے اوپر شرک کا ڈر تھا۔ تو اس میں اس باب کی مناسبت یہ ہے کہ آدمی کو جتنا بھی توحید پر کیوں نہ مضبوطی سے چل رہا ہو، پھر بھی شرک میں پڑ جانے کا خطرہ اور ڈر اس کے دل میں ہمیشہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب آدمی کسی چیز سے ڈر محسوس کرتا ہے، کسی چیز سے ڈرتا ہے، تو اس سے پھر بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن جب کسی چیز سے ڈرتا ہی نہیں، اس کو اس کی پرواہ ہی نہیں، تو پھر اسے بچے گا بھی نہیں، اور جب بچے گا نہیں تو پھر اس کے ہاتھوں یا اس کے ذریعے سے تباہ بھی ہوگا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں سلف صالحین ان کے کیا اقوال ہیں اس موضوع پر۔ چنانچہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما جاہدت نفسی علی شیء مجاہدتها علی الاخلاص، کہ فرماتے ہیں کہ جس قدر میں نے اخلاص کے لیے محنت کوشش کی کہ میرے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، اس قدر میں نے کسی اور چیز کی محنت کوشش نہیں کی۔ اور اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اسلام میں ایسے لوگ داخل ہوں گے کہ جنہوں نے جاہلیت کو نہیں دیکھا ہوگا، ہاں تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کا ایک ایک ٹکڑا الگ الگ کر دیں گے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا یأمن النفاق الا منافق ولا یخافه الا مؤمن، کہ منافقت جو کہ شرک کی ایک شکل ہے، فرماتے ہیں کہ اس منافقت سے وہی نہ ڈر ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے، یا منافق کو منافقت کا ڈر نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، لیکن مومن ہے سچا مومن جس کو منافقت کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس جرم میں نہ جا پڑے۔ اور ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سے زیادہ صحابہ سے ملاقات کی، 30 صحابہ کو ملا، میں سبھی کو اپنے اوپر جو ہے منافقت کا ڈر تھا، بلکہ اور تو اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حذیفہ ابن یمان سے پوچھتے ہیں کہ جو حذیفہ ابن یمان آپ کے رازدان ہیں، آپ نے ان کو کچھ منافقوں کے نام بتائے ہوئے تھے، تو عمر فاروق اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھی نام ان میں سے تو نہیں لیا؟ هل سمانی لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع من سمى من المنافقین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن منافقوں کا ذکر کیا کہیں میرا بھی نام ان میں تو نہیں لیا؟ تو عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابہ بھی، ان کو بھی ڈر ہے اپنے اوپر کہ کہیں وہ منافقت میں نہ جا پڑے، کہیں شرک میں نہ جا پڑے۔ اس لیے اس طرح بتایا حسن بصری کا قول کہ اس سے صرف منافق کی نہ ڈر ہوتا ہے، اور سچا مومن جو ہے اس کو اس کا ڈر ہوتا ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بعض اوقات غلط چیزوں کو بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب غلط چیز کو جانے ہی نہیں گئی کہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے غلط ہے، تو پھر آدمی اس کا ارتکاب بھی کر بیٹھتا ہے۔ جس طرح کہ سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی باتوں کے بارے میں سوال کیا کرتے ہیں، جس میں کوئی نیکی اجر ملتا، کوئی اور اس طرح کا فائدہ ہوتا، لیکن فرماتے کہ میں آپ سے ایسی باتوں کے سوال کرتا کہ جو شر کی ہوں، برائی کی ہوں، کس لیے؟ مخافتاً ان یدرکنی، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں حذیفہ کہ اس لیے آپ سے پوچھتا شر کی باتیں کہ کہیں میں ان باتوں میں نہ جا پڑوں، اور یہ ہے حقیقت میں عقل مندی۔ تو اس باب کا تعلق اس لحاظ سے ہے کہ انسان کو جس طرح اچھے امور کو، اچھی چیزوں کو جاننا چاہیے تاکہ ان پر عمل پیرا ہو سکے،
ایسے ہی اس کو برے معاملات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز بری ہے، اس کی کیا برائی ہے، اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے اس باب کے حوالے سے تھوڑی اس کا انٹروڈکشن جو ہم نے دی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی آیات اور احادیث کی طرف۔ تو اس میں سب سے پہلے آج ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشتا، معاف کرتا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ کیا کون سا شرک کیا جائے؟ وہ شرک بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اور یہی محقق علماء کی تحقیق ہے کہ شرک کچھ بھی ہو، کیسا بھی ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا، کیونکہ لفظ یہاں پر عام ہے۔ اس لفظ میں کوئی خاص نہیں کیا گیا کہ صرف بڑے شرک کی بات ہے، بلکہ عام شرک ہے۔ ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کوئی کس طرح کا شرک کیا جائے، اللہ کو یہ چیز ناقابل معافی ہے اللہ کے ہاں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے بخش دے، مَا دُونَ ذَلِكَ، کہ جو اس سے کم درجے کے گناہ ہیں۔ یہاں پر ترجمے میں اس آیت کے مفہوم میں بہت بڑی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے کہ جو شرک کے علاوہ ہے، دون کا معنی علاوہ کیا جاتا ہے۔ ہاں، دون کا لفظ استعمال ہوتا ہے علاوہ کے لیے بھی، لیکن حقیقت میں ہر چیز کا ترجمہ کرتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہاں پر اس کا ترجمہ اس کے سیاق و سباق کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر دون کا لفظ جو ہے وہ علاوہ کے معنی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دون کے لفظ کے معنی اس سے کم درجے کا، اور یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ شرک کے علاوہ بھی ایسے گناہ ہیں کہ جو ناقابل معافی ہیں جب تک آدمی اللہ سے توبہ طائب نہ ہو جائے۔ جس طرح کہ وہ آدمی قرآن کا، دین کا مذاق اڑاتا ہے، اور اس کا مذاق اڑانا شرک نہیں ہے، کفر ہے، اور ایسا کفر ہے کہ جو دین سے خارج کر دینے والا ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں نماز کو فرض نہیں کہتا کہ نماز فرض ہو، کیا ہم اس کو مشرک کہیں گے؟ مشرک نہیں ہے، لیکن کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، کافر بن رہا ہے، اور اس کا یہ کفر کا یہ کام جو ہے کیا شرک سے کم ہے؟ شرک سے کم نہیں ہے۔ اس لیے ہم شرک یہاں پر ترجمہ کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، کہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے کہ جو اس سے کم درجے کا گناہ ہے، جو شرک سے کم درجے کا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ کیونکہ علاوہ کا کریں گے تو اس کا مطلب کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے کفر بھی کیوں نہ ہو، معاف ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا بیان کیا ہے؟ شرک کی خطرناک پہلو کو بیان کیا کہ اللہ کے ہاں جو ناقابل معافی ہے، کہ آدمی شرک کرتا مر گیا، توبہ نہ کی، اس کی بخشش کا کوئی رستہ نہیں۔ اور اگر آدمی شرک نہیں کیا اور گناہ کیے ہیں، کوئی چوری بدکاری کی ہے، کوئی حرام خوری کی ہے، کوئی اس طرح کے کام کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا مانتا ہے؟ یغفرو، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بخش دے۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ شرک کا معاملہ کتنا گھنونا ہے، کتنا خطرناک ہے، کہ جس کو اللہ نے معاف نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، چاہے یہ شرک بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا؟ اور اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کیونکہ شرک یہ وہ چیز ہے کہ جو خاص اللہ کے حق میں زیادتی ہے، اللہ کے خاص حق پر ظلم ہے، اور وہ خاص حق کون سا ہے؟ اللہ کی عبادت کا، اللہ کی توحید کا۔ تو شرک جو ہے اس کے منافی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ قابل معافی جرم نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم دنیاوی لحاظ سے اگر دینا چاہیں تو ہم کہیں گے ہر ملک کے قوانین ہوتے ہیں، اور ان قوانین کی خلاف ورزی جرم ہوتا ہے، لیکن یہ سارے جرم ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ بعض ایسے بھی قوانین ہیں، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی خلاف ورزی کرنے سے آدمی کو ممکن ہے کوئی سزا ہو ہی نہ، اور اگر سزا بھی ہو تو معمولی سی ہو، لیکن بعض قوانین ان کی مخالفت ایسے جرم ہیں کہ جو ناقابل معافی ہوتے ہیں۔
یعنی کہ آدمی حکومت کا تختہ پلٹنا چاہتا ہے، ایک آدمی بغاوت کا جھنڈا اٹھاتا ہے اور حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیتا ہے، تو کیا خیال ہے؟ اس آدمی کا گناہ اسی طرح سے ہے جس نے ملک کے کسی اور قانون کی مخالفت کی ہو۔ حقیقت بہت بڑا فرق ہے۔ اگرچہ عام جو وہ مخالفت کرنے والا، کوئی ملک کا قانون توڑنے والا، اس کی معافی تو ہو سکتی ہو، لیکن یہ بغاوت کرنے والا جو ہے، اس کی معافی، اس کو معاف کرنے کا معنی کہ اپنے لیے مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے جو ہے شر کے دروازے کھول دینا۔ اس لیے جس طرح ہم دنیا میں جانتے ہیں کہ بعض ایسے بھی جرائم ہوتے ہیں کہ جو ناقابل معافی ہوتے ہیں، جس طرح کہ ملک کے خلاف بغاوت ہے، حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہے۔ اگر اپنے جیسے انسان کے خلاف بغاوت کر دینا ناقابل معافی جرم ہے، تو رب العالمین کے خلاف بغاوت کر دینا کیسا جرم ہوگا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کا معاملہ کتنا گھناؤنا ہے، کتنا خطرناک ہے، کہ جس میں اللہ کا حق کسی بندے کو دے دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے شرک کو معاف نہ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اور اسی طرح اگلی آیت ہے ابراہیم علیہ السلام کا فرمان، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، وَجْنُبْنِی، اللہ مجھے بچا لے، وَبَنِيَّ، اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو، أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کس سے بچانا ہے؟ کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ اصنام جمع صنم کی، اور عربی میں صنم کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی تراشی ہوئی، گھڑی ہوئی مورتی کو، اس طرح کی چیز پر، چاہے وہ انسان کی مورتی ہو، کسی حیوان جانور کی ہو، تو جو مورتی گھڑی بنائی گئی ہوتی ہے اس کو صنم کا نام دیتے ہیں، جس کی جمع اصنام ہے۔ اور اس سے ملتا جلتا ایک لفظ دوسرا بھی ہے جس کو وثن کہتے ہیں، واو، سا اور نون، وثن۔ تو وثن کا لفظ جو ہے وہ ہر اس چیز پر استعمال کیا جا سکتا ہے، استعمال ہوتا ہے کہ جس کی اللہ کے سوا عبادت ہوتی ہو، چاہے کوئی زندہ انسان ہو، کوئی مردہ ہو، کوئی پتھر درخت ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، یہ سبھی کیا ہیں؟ یہ وثن ہیں۔ اور صنم کا لفظ جس سے بتایا ہے کہ کسی یعنی کہ گڑی ہوئی، تراشی ہوئی چیز پر استعمال ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ مانتے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لو۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ توحید کے امام ہیں، کہ جنہوں نے توحید کی مثالیں پیش کر کے واضح کر دیا کہ توحید کی عظمت کیا ہے اور توحید کتنا بڑا مقام ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کو اپنے اوپر ڈر ہے کہ کہیں وہ شرک میں نہ جا پڑے، اور شرک بھی کوئی ایسا نہیں کہ جو چھپا ہو، جو خفیہ ہو، بلکہ شرک بھی بتوں کا شرک، کہ جو بڑا واضح، کھلا، اور یعنی کہ بالکل، یعنی کہ آدمی کو صاف پتہ چلتا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل کو اگر ڈر ہے کہ وہ یا اس کی اولاد میں سے کوئی لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگ جائیں اور اتنے بڑے شرک میں جا پڑیں، تو ان کے بعد پھر کون ہے کہ جس کو شرک کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من یأمن البلاء بعد ابراہیم، کہ کون ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس طرح کی فتنوں و آزمائشوں سے نہ ڈر ہو جائے۔ اور بلکہ ہم نے پہلے حسن بصری کا قول اس لیے ذکر کیا ہے کہ ما امینہ الا منافق، کہ اس سے نہ ڈر وہی ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے، وما خافہ الا مؤمن، اور اس سے ڈرنے والا سچا مومن ہوتا ہے۔ تو چنانچہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کا معاملہ کتنا خطرناک ہے، کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بھی ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی بتوں کی پوجا میں نہ جا پڑیں۔ اچھا، اگر شرک اتنا گھناؤنا جرم ہے، اتنا خطرناک چیز ہے، تو کیسے بچ سکتے ہیں پھر اس سے؟ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ مجھے بچا لے اور میری اولاد کو بچا لے، تو بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں، بچنے کا طریقہ وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا اور بتایا، اور وہ کیا تھا؟ کتاب و سنت کا علم، قرآن کو سمجھنا، احادیث کو سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا۔ ہاں، یہ علم ہے کہ جو انسان کو اللہ کی توفیق سے شرک کی دلدلوں سے نکال دیتا ہے اور اس سے بچا لیتا ہے۔
تو کتاب و سنت کا علم جو ہے یہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے جو ہے بندے کو شرک سے بچانے والا ہے، جس کی ضرورت ہے انسان کو کتاب و سنت کا علم ہو۔ اور جب یہ علم نہیں ہوتا تو آدمی شرک کے کام کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں توحید پر چل رہا ہوں۔ جب یہ علم نہیں ہوتا اس کو گمراہ کن قسم کے ملا اور اس طرح کے گمراہ کن پیشوا جو ہے اس کو طرح طرح کے طریقوں سے گمراہ کر جاتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کہاں تک پہنچ چکا ہوں۔ اس لیے ضرورت ہے انسان کو شرک سے ڈرنے کی اور اس سے بچنے کی، دعا کرنے کی، اور بچنے کے جو اسباب ہیں علم حاصل کرنے کے ان کو لینے کی۔ اس کے بعد اگلی حدیث میں ہے کہ جس کے راوی محمود ابن لبید ہیں، ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے تم پر سب سے بڑی جس چیز کا ڈر خوف ہے وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا، وہ ریاکاری ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے بڑا خطرہ تم پر شرک اصغر کا ہے۔ ہاں، شرک اکبر کا خطرہ کیوں نہیں؟ کیونکہ شرک اکبر واضح ہے، بت کی پوجا کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جا رہا ہے، کسی اور کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے، یہ سارا شرک اکبر ہے اور جو ناقابل معافی ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے بڑا خطرہ کس کا ہے؟ شرک اصغر کا ہے۔ اور شرک اصغر کا خطرہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہ شرک ہے کہ جو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیہ اور زیادہ باریک ہے، کہ جس آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے، اس کے دل میں کیا کیا شرک کے انداز پیدا ہو چکے ہیں۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو نیکی اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور جب کہ اس کے دل میں اللہ سے ہٹ کر اوروں کے ساتھ بھی تعلق جڑے ہوتے ہیں، امیدیں ہوتی ہیں، تو یہ وہ شرک ہے کہ جس کو آدمی پہچان نہیں پاتا۔ ریاکاری آدمی کرنے کو عبادت اللہ کی کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کا مقصد دل میں آ گیا اور دل میں خیال پیدا ہوا کہ لوگوں کو میری اس عبادت کا نیکی کا پتہ چلے تاکہ میری تعریف ہو، تو کوئی شک نہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے عمل کو برباد کرنے والی ہے، اور یہ وہ خیالات ہیں کہ جس پر آدمی کبھی توجہ بھی نہیں دیتا کہ میں نے کیا سوچا ہے۔ تو یہ وہ شرک اصغر، اس لیے آپ مانتے ہیں کہ مجھے سب سے بڑا خطرہ اس کا ہے کہ جو انسان کے اندر اس انداز سے آتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ جہاں سے اس کو پتہ بھی نہیں ہو چلتا اور جو اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو اور شرک اصغر کا نتیجہ کیا ہے؟ ہاں، شرک اصغر کا نتیجہ یہ ہے کہ جس عمل کے اندر یہ شرک آئے گا وہ عمل برباد ہو جائے گا۔ ایک عمل کے برباد ہونے کے بارے میں یہ ہے کہ عمل کب پورا برباد ہوتا ہے، کب اس کا کچھ حصہ قبول ہو جاتا ہے اور کچھ حصہ برباد ہوتا ہے، اس کے بارے میں علماء مانتے ہیں کہ اگر تو عبادت شروع کرتے ہوئے اس کی نیت ہی دکھاوے کی ہو، ریاکاری کی ہو، تو ظاہر بات ساری کی ساری عبادت بھی بیکار ہے، اس کا کوئی اجر نہیں۔ لیکن اگر عبادت شروع کر دی اللہ کے لیے اور اس کے بعد ان کی عبادت کے دوران کوئی ریاکاری کا تصور خیال پیدا ہو گیا، تو یہاں پر پھر دیکھا جائے گا کہ اگر تو عمل ایک ہی طرح کا عمل ہے، شروع سے آخر تک ایک ہی یونٹ ہے، ایک ہی اکائی ہے، کوئی وہ الگ نہیں ہو سکتا، تو پھر تو سارا عمل برباد ہو جاتا ہے ریاکاری سے۔ اور اگر وہ ایسا عمل ہے کہ جو پہلا الگ ہو سکتا ہو، دوسرا الگ ہو سکتا ہو، تو پھر جو خالص نیت سے کیا تھا قبول ہو جائے گا، اور جہاں پر نیت میں جو ہے وہ خرابی اور یہ چیز پیدا ہوگی وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے ریاکاری کے حوالے سے کہ جو اس کی تاثیر ہے اعمال کے اوپر، کہ انسان کے عمل کس طرح سے ریاکاری سے اور دنیاوی مقاصد سے برباد ہوتے ہیں کہ جس کا انسان کو پتہ بھی نہیں چل پاتا۔ ہمیں یہاں پر ذکر کیا تھا کہ ریاکاری کب ہے کہ جب آدمی لوگوں کی تعریفیں حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، یہ ہے ریاکاری، یہ ہے نمود و نمائش۔ لیکن اگر کوئی آدمی کام ایسا کرتا ہے کہ جو لوگوں کے سامنے کرتا ہے لیکن لوگوں کی تعریفیں حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو بھی ترغیب دلانے کے لیے، ان کو یا تو کو حکم سکھانے کے لیے، تو یہ اس ریاکاری میں نہیں آئے گا کہ جو
یا اس شرک میں نہیں آئے گا جو شرک قابل معافی ہے، بلکہ یہ تعلیمی معاملہ ہے، بلکہ اس میں نیکی اور اجر ہے۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ممبر پر چڑھ کر نماز پڑھی اور فرمایا کہ میں نے تم کو اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری نماز کو دیکھو اور تم بھی اسی طرح سے نماز پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں فعلت هذا لتأتموا به ولتعلموا صلاتي۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے کیا ہے تاکہ تم میری اقتداء کرو، میرے پیچھے چلو اور تاکہ میری نماز کو سیکھو۔ تو جسے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آدمی کوئی ایسا کام ہے جو نیکی کا ہے، لوگوں کے سامنے کرتا ہے، ان کو دکھا کر کرتا ہے، لیکن اس کی نیت جو ہے خراب نہیں ہے، نیت لوگوں کو ترغیب دلانا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ یہ نیکی ہے، اجر ہے۔ لیکن جو شرک اصغر ہے یا شرک میں جو آتا ہے وہ کیا ہے کہ جب آدمی لوگوں کو دکھا کر ان کی تعریفیں حاصل کرنا چاہتا ہو۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا داخل النار، کہ جو آدمی اس حالت میں مر گیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی عبادت کرتا تھا، کسی اور کو بھی پکارتا تھا، کسی اور کے بارے میں بھی مشکل کشائی حاجت روائی کا عقیدہ رکھتا تھا، یہ سبھی کیا ہے؟ ند ہیں۔ آپ ماتے ہیں کہ من مات یدعو للہ ندا، کہ جو اس حال میں مرا کہ جو اللہ کے ساتھ ند کے معنی شریک، اللہ کے ساتھ شریک کو اس کو پکارتا ہو، اس سے دعا کرتا ہو اللہ کے سوا کسی اور سے، تو یہ کیا ہے؟ داخل النار، یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ کے سوا کسی اور کو شریک بنانے کے دو انداز ہیں، یا تو شرک اکبر ہے کہ جس طرح کہ اس کو اللہ کی عبادت میں شریک کر دیا، یا عبادت کی ہی اسی کے نام کی۔ اور کبھی شرک اصغر ہوتا ہے کہ جب آدمی کو ایسا لفظ کہہ دیتا ہے، ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس میں شرک کی کوئی شرک کا کوئی پہلو ہو، کہ جیسے کہ آدمی نے کہنے والے کہہ دیا کہ ماشاء اللہ وشئت، کہ جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا۔ آپ میں کہ اجعلتنی للہ ندًا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ نے چاہا۔ تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ ند کا معنی، ند کا لفظ جو ہے بڑے شرک اکبر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ کی عبادت کا حق کسی اور کو دے دیتا ہے، اور شرک اصغر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب آدمی ایسے الفاظ کہتا ہے کہ جو شرک کے زمرہ میں آتے ہوں۔ اس کے بعد حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ کی کہ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار۔ آپ نے فرمایا کہ من لقی اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے جا کے اس حال پہ ملاقات کرتا ہے، لا یشرک بہ شیئا، کہ اس نے اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہو، داخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا، اور جو اللہ کے ساتھ اس حال میں ملتا ہے کہ کوئی شرک کرتا رہا تھا وہ، داخل النار، تو داخل ہوگا آگ میں، جہنم میں۔ یہ حدیث جس کو موجبتان کا نام بھی دیا جاتا ہے، کہ ایسی حدیث کے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کا ذکر کیا، اور دونوں چیزیں ہی واجب ہوتی ہیں، ہو کے رہتی ہیں۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں کہ اگر شرک نہیں کیا، توحید پر ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اگر شرک کر کے مرا ہے، توبہ نہیں کی، تو اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس حدیث کو موجبتان کی حدیث کہا گیا ہے۔ تو اس حدیث میں کیا ہے؟ صاف طور پر اس بات کا بیان ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے اس کی عبادت میں شریک کرنا کیا ہے؟ یہ سیدھا سیدھا جہنم کا راستہ ہے۔ اور بلکہ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں من مات یدعو للہ ندا، جس نے ہم نے پہلے پڑھا ہے، اور بلکہ ایک دوسری لفظ میں آتا ہے کہ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتا رہا وہ جہنم میں داخل ہوگا، جو اللہ کو پکارتا رہا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو خیر یہ ساری حدیثیں اس بات کی دلیل ہے کہ شرک کا معاملہ کس قدر خطرناک ہے، کہ آدمی اگرچہ بڑا شرک نہ بھی ہو، چھوٹا بھی ہو، جس طرح کہ علماء کا صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹا شرک بھی اس میں آتا ہے، چھوٹا شرک بھی اس میں آتا ہے کہ وہ بھی قابل معافی نہیں کہ جب تک آدمی اسے توبہ طیب نہ ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی کہ شرک نہ کرنا جنت کا راستہ ہے، اور شرک کرنا جہنم کا راستہ ہے، یعنی شرک ہی ایک وہ معیار ہے کسی کے ایمان کا یا کسی کے کفر کا۔
اس کے بعد ہم اس کے مسائل لیتے ہیں کہ انسان کو ہر وقت شرک سے ڈرتے اور بچ کر رہنا چاہیے، اس لیے کیونکہ ایسا جرم ہے کہ جو اللہ کے ہاں ناقابل معافی ہے۔ اور اسی طرح ریاکاری بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ ریاکاری جس کو شرک اصغر میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن بتایا جس طرح کہ شرک معاف نہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو ریاکاری بھی شرک میں سے ہے کہ جس سے بچنے کی ضرورت ہے، کہ جو شیطان سب سے زیادہ لوگوں سے کرواتا ہے۔ اور تیسرے میں کہ ریاکاری شرک اصغر ہے۔ ریاکاری شرک اصغر ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کرنے والوں کو کافر قرار نہیں دیا۔ تو یہ شرک اصغر ہے، لیکن شرک اصغر ہونے کے باوجود بھی وہ بڑے سے بڑے گناہوں سے بڑا ہے۔ یعنی اگر ہم شرک کے بارے میں پڑھتے ہیں کہیں پر کہ یہ تو شرک اصغر ہے، تو اصغر کا لفظ یعنی ہمیں کہیں اس شرک کے بارے میں کسی غلط فہمی پیدا نہ ڈال دے کہ اصغر ہے تو کوئی بات نہیں، معاف ہو جائے گا، بلکہ اصغر بھی معاف نہیں ہوگا جب تک اس سے توبہ طائب نہ ہوا ہے۔ اور چوتھا مسئلہ، نیک لوگوں پر باقی گناہوں کی نسبت ریاکاری کا اندیشہ زیادہ ہے۔ نیک لوگوں پر کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ سبھی لوگوں پر؟ ہاں، کوئی عبادت کون کرتا ہے؟ عبادت وہی کرتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں۔ اور ریاکاری کہاں آتی ہے؟ عبادت کے اندر۔ اس کا مطلب پھر نیک لوگوں پر ریاکاری کا اس شرک کا زیادہ خطرہ ہے۔ جو ویسے ہی بے دین ہے، پہلے سے کافر مشرک ہے، ہاں اس کے اندر کوئی ریاکاری کو اس طرح کی چیزوں کا تصور ہی نہیں ہے، تو ریاکاری آتی ہی اس کے اندر ہے کہ جو عبادت گزار ہو۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ نیک لوگوں پر باقی گناہوں کی نسبت ریاکاری کا اندیشہ زیادہ ہے، کیونکہ باقی گناہوں کو چھوڑ دیں گے، چوری نہیں کرے گا، شراب نہیں پیے گا، بدکاری نہیں کرے گا، لیکن ریاکاری شیطان کرواتا ہے اور زبردستی کرواتا ہے۔ آدمی بعض اوقات نہ چاہتے بھی اس کے دل میں اس طرح کے وسوسے خیالات شیطان پیدا کرتا ہے کہ جو ریاکاری کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ پانچواں مسئلہ، جنت اور جہنم انسان کے قریب ہیں۔ کہاں سے پتہ چلا؟ آخری حدیث سے، اور اس سے پہلے والی حدیث سے بھی، کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا رہا دخل النار، آگ میں داخل ہوگا۔ اور آخری حدیث میں من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حال میں جا کر ملا کہ اس نے کوئی شرک نہ کیا ہوگا تو جنت داخل ہو جائے گا، اور اس کے برعکس بھی۔ کہنے کا مقصد سے پتہ چلتا ہے کہ صرف جنت اور جہنم، اس کے درمیان اگر کوئی فاصلہ ہے، کوئی رکاوٹ ہے، تو صرف انسان کی موت کی ہے۔ موت آئی تو سیدھا جنت میں یا سیدھا جہنم میں۔ چھٹا مسئلہ، اس ایک ہی حدیث میں جنت اور جہنم کے قریب ہونے کا اکٹھے ذکر کیا گیا ہے۔ ابت دخل الجنہ دخل النار، اور اس طرح سے حدیث کے چند الفاظ ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک پورا بہت بڑا موضوع سمیٹا ہوتا ہے۔ ساتواں مسئلہ، شرک نہ کرنے والا آدمی جنت میں ضرور جائے گا، اور جسے شرک کی حالت میں موت آئی وہ جنت میں نہیں جا سکتا بلکہ جہنم میں جائے گا، اگرچہ وہ بہت بڑا عابد و زاہد بھی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی اہم مسئلہ ہے کہ شرک کرنا یا نہ کرنا، اس کے نتیجے کیا ہے؟ کہ اگر شرک نہیں ہے، توحید پر چل رہا ہے آدمی، تو کیا ہے؟ اس کے لیے جنت ہے اور جنت میں ضرور جائے گا۔ اور ضرور جانے کا معنی کہ اگرچہ اس نے کوئی بڑے گناہ کیے ہوں گے، توبہ نہیں کی، اور اللہ نے اپنے عدل و انصاف کے تقاضوں سے اس کو جہنم میں ڈال دیا اس کو سزا دینے کے لیے، لیکن وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ روایات جس طرح ہیں کہ وہ جہنم میں جانے کے بعد یہ جل کر کوئلے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ کون؟ کہ جو توحید پر تھے لیکن کوئی بڑے گناہ کر بیٹھے۔ لیکن جو شرک کرنے والا ہے اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، اس کا بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو ساتھ مسئلے میں پھر کیا ہے کہ شرک نہ کرنے والا آدمی جنت میں ضرور جائے گا، چاہے وہ اپنی سزا پانے کے بعد ہی جائے، اور جسے شرک کی حالت میں موت آئی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ نے شرک کرنے والوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا بھی عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ جنت اور جہنم میں داخلے کا اصل جو معیار ہے وہ شرک اور توحید ہے۔ آٹھواں مسئلہ، ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بتوں کی عبادت سے محفوظ رہنے کی دعا کی۔ ہمیں بھی شرک سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے کہ جب اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہے
اب وہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے، تو ہمیں تو اس سے بڑھ کر ضرورت ہونی چاہیے۔ نواں مسئلہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، کہہ کر اکثر لوگوں کی حالت سے عبرت حاصل کی اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو دیکھتے تھے اپنے آس پاس، اور تاریخ میں اس سے پہلے بھی دیکھتے تھے کہ کس قدر لوگ جو ہیں وہ عقیدہ اور توحید اس موضوع پر گمراہ ہوئے ہیں، کس قدر لوگ بتوں کی پوجا میں لگے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو اپنے اوپر بھی، اس ڈر کو محسوس کیا کہ کہیں ہم بھی یہ کام نہ کر بیٹھے اور ہم بھی کہیں اس گمراہی میں نہ جا پڑیں۔ 10واں مسئلہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق ان احادیث سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر بھی ہو رہی ہے۔ ان احادیث سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر بھی ہو رہی ہے۔ تو تفسیر کیسے ہو رہی ہے کہ لا الہ کہہ کر ہر طرح کے شرک کی نفی کر دی، شرک کا رد کر دیا، اور شرکیہ کاموں کو جو ہے ان کا انکار کر دیا لا الہ کہہ کر، اور الا اللہ کے اندر جو ہے ایک اللہ کی عبادت کا اقرار، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو توحید کے تمام ابواب میں ہوتی ہے۔ 11واں مسئلہ، اور شرک سے محفوظ رہنے والوں کی فضیلت اور شرک نہ کرنے والوں کی ہلاکت ثابت ہوتی ہے کہ جو آدمی شرک سے محفوظ رہ گیا اس کی کیا فضیلت ہے کہ دنیا کے اندر بھی امن و امان سے ہے، اس کا دل مطمئن ہے، دل سکون میں ہے، اور مرتے ہوئے بھی جو ہے اس کے لیے جنتوں کے وعدے ہیں، اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو شرک سے محفوظ رہنے والوں کی فضیلت اور شرک کرنے والوں کی ہلاکت، کہ دنیا کے اندر بھی بدبختی، اللہ کے علاوہ ہر چیز کا ڈر خوف، مرتے ہوئے بھی جہنم کی بشارتیں، اللہ کے عذاب کی دعوت، اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے پھر عذاب۔ تو یہ ہے شرک کے اس گھنونے اس کے جو نتائج ہیں۔ اس لیے اس باب کا ذکر کیا گیا کہ شرک سے کس قدر ایک مسلمان کو ڈرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے بچ کے رہے اور اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اس سے دور رہ سکے، کیونکہ آدمی جب کسی چیز کا ڈر محسوس کرتا ہے تو پھر اس سے بچتا بھی ہے، اور جب اس کا پتہ نہیں کہ یہ چیز کیا ہے، اس کے خطرناک پہلو کیا ہیں، تو اس سے پھر بچنے کی کوشش بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ ہم دنیا کے حوالے سے بھی چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے جانتے ہیں کہ دنیا میں یعنی ہم جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس کا ڈر ہے، اس خطرناک چیز ہے، موذی چیز ہے، اس کا کوئی نقصان ہے، تو آدمی پھر اس سے بچنے کی کوشش کر رہتا ہے۔ لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا ڈر خطرہ کیا ہے، تو جب خطرے کا پتہ نہیں تو آدمی وہ چیز پھر کر بھی جاتا ہے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مجھے کس طرح سے ضرورت تھی اس سے بچنے کی۔ اس لیے جب شرک کا معاملہ اتنا خطرناک ہے، اتنا گھناؤنا ہے، تو ضرورت ہے انسان کو شرک کو پہچاننے کی اور شرک کو جاننے کی، اور ہم آگے آنے والے ابواب میں زیادہ تر اسی شرک کے حوالے سے ہی پڑھیں گے کہ شرک کیا کیا ہوتا ہے، اس کی کیا کیا شکلیں صورتیں ہیں، کس انداز سے ہوتا ہے، اور کیا کیا شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں شرک میں ڈالنے کے، تاکہ آدمی اس کو پہچان سکے اور اس سے بچ سکے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ آج چونکہ جنازے کے مسائل ہم مکمل کر چکے ہیں، تو آگے ہم فقہ عبادات میں دوسرا چیپٹر شروع کریں گے، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اس کو آغاز کیا جائے گا اور آپ کو اس کا پروگرام دے دیا جائے گا۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔